بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں کی ٹوہ میں رہنے سے اور اللہ والوں پر بڑی گہری اور کڑی نظر رکھنے سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور پہچان ہو گئی ہے، ان کے پیچھے پڑے رہنے سے انسان کو اپنا ہی نقصان ہوتا ہے اور وہ اپنا ہی انجام برا بناتا ہے، اس کے علاوہ اور وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ بغداد میں ایک حلوائی تھا جس کو لوگ اللہ کے ولی اللہ کی برائی کرتے ہوئے سنتے تھے۔ بعد میں ایسا ہوا کہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں جانے لگا اور سارا مال ان کے اوپر خرچ کر دیا۔ کسی نے پوچھا، تیرا تو یہ حال تھا کہ تو ان خانقاہ والوں سے اور ان اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتا تھا، اب تجھے کیا ہو گیا کہ سارا مال ان کے اوپر لٹا دیا اور ان کی صحبت میں رہتا ہے، وہاں پر وقت لگاتا ہے؟ اس نے کہا، بات کچھ اس طرح ہے کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے بزرگ تھے اس زمانے کے، وہ جمعہ پڑھا کر جامع مسجد سے باہر نکلے۔ میں نے دیکھا کہ یہ بزرگ یہاں پر کیوں نہیں رکتے مسجد میں اور نماز پڑھاتے ہی فوراً کہاں چلے جاتے ہیں۔ ایک دن میں پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک نان بائی کی دکان پر گئے اور وہاں سے نرم نرم روٹیاں لی۔ میرا دماغ جل گیا کہ یہ بزرگ ہیں اور اتنی نرم نرم روٹیاں کھائیں گے، ان کا دماغ تو صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کبابی کی دکان پر گئے، وہاں سے گرم گرم کباب خریدے۔ پھر اس کے بعد کسی حلوائی وغیرہ کی دکان پر گئے، وہاں سے کوئی مٹھائی وغیرہ خریدی اور میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ پھر دیکھا کہ وہ ایک کھیت کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہاں پر بیٹھ کر آرام سے کھائیں گے، اور میرا دماغ خوب غصے میں تھا کہ یہ اتنے بزرگ ہو کر اتنی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، عیش کے کھانے کھا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ جنگل کی طرف اور کھیت کی طرف گئے تو وہاں پر ایک مریض پڑا ہوا تھا، اس کو لے جا کر کھانا کھلایا، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ وہاں سے فوراً غائب ہو گئے۔ اس مریض سے اس حلوائی نے پوچھا کہ وہ کہاں گئے جنہوں نے آپ کو کھانا کھلایا ہے؟ اس نے کہا، وہ تو بغداد چلے گئے۔ مریض سے پوچھا کہ بغداد یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے کہا کہ 6 منزل کے فاصلے پر ہے، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ بیٹھتا تھا۔ اس وقت اس کو ہوش آیا، اس حاجر حلوائی کو، کہ میں نے اپنے اوپر کیا مصیبت ڈال لی، میں یہاں پر پھنس گیا، اب میں کیسے جاؤں گا؟ تو اس مریض نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے جمعے کے دن ہی آئیں گے، تب ان کے ساتھ جانا۔ چنانچہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح جمعے کی نماز پڑھا کر آئے، اور وہی مریض کی خوراک ان کے ساتھ تھی۔ تو اس مریض نے کہا کہ آپ کے ساتھ پچھلے جمعہ کو یہ ایک شخص آ گیا تھا اور یہاں پر پھنس گیا ہے، اب نہیں جا سکتا، اس کو بھی لے کر چلے جاؤ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے غصے سے گھورا اور پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے؟ کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ آ گیا تھا اور یہ سب ماجرا ہوا ہے، اور آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور اس کو پوچھا، تمہارا محلہ کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں محلہ ہے۔ پھر کہا، جاؤ اور آئندہ ایسا نہ کرنا، آج تم نے توبہ کر لی ہے۔ تو وہ حلوائی اور تاجر کہتا ہے کہ اس وقت سے میں نے پکی توبہ کر لی اور کسی اللہ والے کی برائی نہیں کرتا، کسی اللہ کے دوست کی برائی نہیں کرتا۔ ان کی برائی میں اگر کوئی آدمی لگ جائے تو وہ اپنا ہی انجام برا بناتا ہے اور اپنے ہی کو ہلاکت اور بربادی میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔